بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم شرح مید کا سبق نمبر 9 پڑھنے والوں کو بھولا ہوا کتنا نمبر ہے، توجہ ہے جی آپ کی؟ تقریباً میرے خیال میں 9 نمبر سبق ہے جی۔ آج ہم یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امید ہے جتنی عبارت لکھی ہے یہ ساری اللہ کرے پڑھی جائے، امید تو ہے پڑھی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ وقت تکون للتعلیل نحو قولی تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل وللمصاحبۃ نحو اشتریت الفرس بسرجہ وللتعدیۃ نحو قولی تعالی ذهب اللہ بنورہم ونحو ذهبت بزید ای اذهبته وللمقابلۃ نحو اشتریت العبد بالفرس وللقسم نحو باللہ لا فعلن کذا وللاستعطاف نحو ارحم بزید وللظرفیۃ نحو زید بالبلد وللزیادۃ نحو قولی تعالی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ جی جو ہمارا طریقہ کار ہے، عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، لکھی ہوئی پہلے سے موجود ہے، پڑھ ہم نے دی ہے۔ ہم ایک جملہ اس کے اوپر قواعد نحویہ اور اس کی ترکیب کرتے جائیں گے، آخر میں ہم بیان کریں گے۔ جی میں پڑھنے لگا ہوں۔ وقد کے شروع میں جو واو ہے، وقت تکون میں، یہ نئے جملے کے شروع میں آنے والی واو استئنافیہ ہوتی ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ یہ ہے جی قد۔ قد کے 6 معنی کل ہیں، 3 ماضی پہ، 3 مضارع پہ۔ جلدی ہے مجھے بہت، آپ کو تھوڑی ہے، مجھے جلدی زیادہ ہے۔ آجا تو بھائی ادھر آجا، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ قد ماضی پہ آئے تو 3 معنوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 صرف تحقیق، نمبر 2 تحقیق ما توقع، نمبر 3 تحقیق ما توقع و تقریب۔ میں پڑھ دیتا ہوں ماضی والے 3۔ نمبر 1 صرف یہ، نمبر 2 تحقیق ما توقع میں نے لکھ دیا، اور نمبر 3 معنی ہوگا تحقیق ما توقع و تقریب۔ یہ ماضی پہ آئے نا تو کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، لیکن ماضی پہ جب قد آتا ہے اکثر یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ کبھی ہوتا ہے، یہ کبھی ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قد قامت الصلاۃ جو اقامت میں پڑھا جاتا ہے، وہاں جو ماضی قد قامت ماضی اوپر قد آیا، وہاں یہ معنی ہے۔ زیادہ تفصیل میں نے نہیں کی ہے۔ وہاں توقع بھی ہے، تقریب بھی ہے۔ توقع کا مطلب ہے جس کام کا پہلے سے انتظار ہو، پہلے سے جس کا اس کام کے لیے آپ ماضی کے اوپر قد لگائیں گے تو وہ تحقیق کے ساتھ توقع ہوگا، اور اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تو تقریب ہو گیا۔ تو ماضی پہ قد آئے تو یہ 3 معنی دیتا ہے، کبھی یہ، کبھی یہ، کبھی یہ، لیکن اکثر یہ دیتا ہے۔ اب میں لکھنے لگا ہوں، مضارع پہ جب قد آئے تو کون سے معنی دیتا ہے۔ ٹائم میرے پاس کم ہے، میں جا رہا ہوں آگے۔ نمبر 1 صرف تحقیق، نمبر 2 تحقیق ما تقلیل، نمبر 3 تحقیق ما تکثیر۔ نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 تحقیق ما تقلیل، نمبر 3 تحقیق ما تکثیر۔ ان 3 میں سب سے زیادہ استعمال تحقیق ما تقلیل کا ہے، تحقیق ما تکثیر کا کم ہے، خالی تحقیق کا کم ہے۔ تحقیق ما تقلیل کا مضارع پر قد آئے تو معنی یہ والا زیادہ ہے۔ تو میں نے 3 معنی مضارع پہ قد کے بتائے، 3 معنی ماضی پہ قد کے بتائے۔ توجہ کرنا، کبھی بھی قد تحقیق والے معنی سے خالی نہیں ہوگا۔ ان تینوں میں تحقیق نظر آ رہا ہے؟ تحقیق خالی ہے، یہ تحقیق کے ساتھ توقع ہے، یہ تحقیق کے ساتھ توقع تقریب ہے۔ اور مضارع پہ جب میں نے پڑھے، تحقیق خالی 1، تحقیق ما تقلیل 2، تحقیق ما تقریب 3، لیکن زیادہ استعمال مضارع پہ کون سے معنی کا؟ تحقیق ما تقلیل۔ اور یہاں پہ یہ تحقیق ما تقلیل کے لیے قد ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ یہ ہے جی تکون، یہ ہے فعل ناقص۔ افعال ناقصہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک ان کی خبر ہوتی ہے۔ اسم ان کا مرفوع ہوتا ہے، خبر ان کی منصوب ہوتی ہے۔ جہاں بھی فعل ناقص ہے آپ کو 2 اسم چاہیے، ایک مرفوع ایک منصوب۔ اب یہ تکون کا ہمیں ایک اسم چاہیے۔ اب یہ تکون فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اور مضارع کے جو فاعل کا طریقہ ہے
وہ اس کے اسم کا طریقہ ہے، وہ 2 میں سے ہو تو کبھی اندر کبھی باہر، 3 میں سے ہو تو ہمیشہ اندر، 9 میں سے ہو تو ہمیشہ ساتھ، یہ 2 میں سے ہے، کبھی اندر کبھی باہر، درمیان میں ہو تو اندر، شروع میں ہو تو باہر، وہ اکثر ہے۔ یہاں شروع میں ہے لیکن اس کا اسم اندر ہے بھی 2 میں سے، تکون 2 میں سے ہے، واحد مونس غائب صیغہ ہے، اور اس کا جو اسم ہے ضمیر مرفوع متصل ہیہ وہ اس کے اندر ہے جس کا مرجع ہے با۔ آگے جا رہا ہوں جی، اب اسم تو مرفوع ہو گیا کیونکہ جو ضمیر اندر ہوتی ہے میں نے بتایا ہوا ہے وہ مرفوع متصل ہوتی ہے، اندر اسم ہو گیا، لیکن ضمیر کون سی ہے؟ ہیہ، جس کا مرجع کون ہے؟ با۔ آگے جی للتعلیل، یہ جار مجرور ہے۔ اب ہم نے یوں ترکیب کرنی ہے جی، للتعلیل، للمصاحبہ، للتعدیہ، للمقابلہ، للقسم، للاستعطاف، للظرفیہ، للزیادہ، یہ میں ترکیب کروں گا اور یہ قاعدہ پہلے پڑا ہوا ہے۔ معطوف جار مجرور ہو تو معطوف علیہ بھی جار مجرور، یہ جار مجرور مل کر معطوف علیہ، یہ جار مجرور مل کر معطوف اول، یہ جار مجرور مل کر معطوف ثانی، یہ جار مجرور مل کے معطوف ثالث، یہ جار مجرور مل کے معطوف رابع، جار مجرور مل کر معطوف خامس، جار مجرور مل کر معطوف سادس، جار مجرور مل کر معطوف سابع، ایک خود ہو گیا نا تو آگے 7 ہے۔ اب معطوف علیہ بھی جار مجرور اور سارے آگے معطوف بھی جار مجرور، معطوفات۔ اب قاعدہ ہمارا پرانا ہے کہ معطوف علیہ معطوف مل کے متعلق ہوتے، اب ہم نے اس کو متعلق کرنا ہے، اس کے تو کرنا نہیں، اگر اس کے کر دیا تو خبر کہاں جائے گی؟ ہم نے تو اس کو بنانا ہے خبر، تو خبر افعال ناقصہ کی منصوب ہوتی ہے لیکن اسم کے مطابق ہوگی، واحد تثنیہ جمع مذکر مونس میں نکالنی ہم نے منصوب ہے لیکن مونس ہونے میں واحد ہونے میں اس کے مطابق، وہ ضمیر تھی ہیہ مونس، واحد بھی ہے مونس بھی ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتاتن کے، ثابتاتن اپنی یا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو قولی تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، وقت تھوڑا ہے، نحو کے بارے میں نے قاعدہ بتا دیا، شرح میں جہاں بھی نحو آئے گا، یہ پکا قاعدہ ہے، شرح میں جہاں بھی نحو آئے گا اس کے اوپر پیش پڑھیں گے، ضمہ پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے، ضمہ کیوں پڑھیں گے؟ خبر بنے گا، مبتدا محذوف مثال ہو کی، تنوین کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آگے مضاف ہوگا، شرح میں جہاں بھی نحو آئے گا۔ اور اگر دوسرے لفظوں میں کہنا ہے جس نحو کے ساتھ مثال دیں وہ نحو اکثر خبر بنتا ہے، مبتدا محذوف مثال ہو کی۔ جی نحو مضاف، قول نکرہ ہے، آگے ضمیر معرفہ ہے، لہذا قول مضاف الیہ مضاف، پیچھے کا مضاف ہے آگے مضاف، آگے ہی ضمیر مضاف ہے۔ اب اگلا قاعدہ بتا رہا ہوں جی، تعالی فعل اس میں جلالت کے بعد آئے، اللہ لفظ کے بعد، یا ضمیر لوٹے اللہ اس میں جلالت کی طرف اور اس کے بعد تعالی آئے، دوبارہ کہہ رہا ہوں تعالی اس میں جلالت شریف اللہ لفظ کے بعد آئے یا لفظ اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر کے بعد آئے تعالی، تو وہ اس میں جلالت یا لوٹنے والی جو ضمیر موجود ہے وہ ذوالحال، تعالی فعل فاعل مل کر حال۔ اس کے لیے قید لگانے لگا ہوں، پہلی مرتبہ بتانے لگا ہوں، یہ اس وقت ہے جب اس میں جلالت شریف درمیان میں آئے اور تعالی اس کی خبر نہ بن رہا ہو۔ اگر خالی اللہ تعالی، یہ مبتدا خبر ہے، اللہ تعالی، نہ اپنے لفظ اللہ سے کچھ پہلے پڑھا نہ تعالی کے بعد کچھ پڑھا، اس وقت یہ مبتدا خبر ہے۔ جو میں نے ذوالحال حال کا قاعدہ بتایا اس وقت ہے کہ یا تو تعالی سے پہلے کچھ ہو، پہلے کچھ ہو، یا بعد میں کچھ ہو، یا پہلے بھی ہو بعد میں بھی ہو، پتہ نہیں کہاں سو گئے آپ، پہلے بھی ہو جیسے یہاں قولی تعالی انکم، یا خالی پہلے ہو، پہلے کچھ ہو بعد میں نہ ہو، یا بعد میں ہو پہلے نہ ہو۔ 3 صورتیں ہیں، پہلے ہو بعد میں ہو، صرف پہلے ہو بعد میں نہ ہو، صرف بعد میں ہو پہلے کچھ نہ ہو۔ تو وہاں سنے نہیں، پتہ نہیں کیا کہہ دیا، لفظ تعالی سے پہلے اس میں جلالت
لفظ تعالی سے پہلے لوٹنے والی اسم جلالت کی طرف لوٹنے والی ضمیر، لیکن اس کے لیے قید ہے کہ ضمیر سے پہلے اسم جلالت سے پہلے کچھ ہو یا بعد میں کچھ ہو، یا پہلے بھی ہو بعد میں بھی ہو، پھر یہ ذوالحال حال ہے۔ اگر نہ پہلے کچھ ہے نہ بعد میں کچھ ہے، جیسے میں نے پڑھ دیا اللہ تعالی، یہ مبتدا خبر ہے۔ جو قاعدہ میں نے تعالی کے بارے پڑھا یہی قاعدہ جل جلالہ کے بارے میں ہے، یہی قاعدہ عز اسمہ کے بارے میں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ قال اللہ عز وجل، آگے آپ اللہ کا فرمان پڑھ دیں، عز وجل یہ حال ہے اس میں جلالت سے، قال اللہ عز اسمہ آگے اللہ کا فرمان پڑھ دیں، یا آگے جو کچھ پڑھنا ہے تو پھر بھی عز اسمہ یہ حال ہے۔ جو قاعدہ میں نے تعالیٰ کی بات، لیکن میں نے قید لگائی ہے جی ضمیر یا اس میں جلالت سے پہلے کچھ ہو یا پہلے نہیں ہے بعد میں کچھ ہو، یا یہ پہلے بھی کچھ ہو پھر یہ ذوالحال حال بنتا ہے۔ اگر نہ پہلے کچھ ہے نہ بعد میں کچھ ہے، جیسے اللہ تعالی، پھر یہ مبتدا خبر ہے۔ میں آگے جا رہا ہوں، تعالی ماضی ہے، قاعدوں کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل کام ہے، مشکل سے مراد لمبا ہو جاتا ہے۔ تعالی ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مثبت جب حال بنتا ہے اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے، یہ قاعدہ قافیے کا۔ تو یہاں کہتے ہیں جی تعالی سے پہلے قد مقدر ہے۔ ترکیب کرنے لگا ہوں، بلکہ ترکیب ابھی نہیں کروں گا، پہلے قاعدہ بتا رہا ہوں۔ آگے جی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، توجہ کرنا جی، شرح میت میں جہاں بھی قول آئے گا، قول یہ مقول کے معنی میں ہوگا، اور ہم کہیں گے مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، آگے جو قول ہوگا اس کو بنائیں گے مراد اللفظ بدل۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، شرح میت میں، اور بلکہ اکثر ایسا ہے، لفظ قول اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ بنتا ہے، آگے جو بات ہوتی ہے وہ بدل بنتا ہے، اور قول کو کس کے معنی میں لیتے ہیں؟ مقول۔ جی میں نے کہہ دیا، یاد ہو گیا ہے کہ نہیں یاد ہوا؟ جی میں ترکیب کرنے لگا ہوں، یہ جو میں نے ابھی قاعدہ بتایا کہ قول مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ بنتا ہے، اور آگے جو عبارت ہوتی ہے وہ کیا بنتا ہے؟ بدل۔ نحو مضاف، قولی مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل ہوا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال میں کہ قول کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ۔ قاعدہ میں نے بتایا کہ قول مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ، آگے جو بات ہوگی وہ بدل ہوگا، اور قول کس کے معنی میں ہوگا؟ مقول۔ نحو مضاف، قول مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل مل کے حال، ذوالحال حال میں کہ قول کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ سارا مراد اللفظ بدل، کس کا؟ قول کا۔ قول اپنے مبدل منہ، یہ مبدل منہ تھا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے نحو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہو گئی مبتدا موصوف مثالہ کی، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اللہ کے ترکیب کرنے لگا ہوں، اب میں اس کو بدل نہیں بناؤں گا۔ انا مشبہ بالفعل، کم ضمیر منصوب متصل انا کے ساتھ آئی ہے، اسم ہو گیا۔ ظلمتم فعل ہے ماضی کا صیغہ ہے، 12 میں سے فاعل اس کا 7 ہے، فعل تم ضمیر فاعل۔ انفسکم یہ مضاف ہے، کم ضمیر نکرہ کے ساتھ آئی معرفہ، یہ مضاف مضاف الیہ میں کہ مفعول بھی ظلمتم کا۔ باجار اتخاذی مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، العجل مفعول بھی اول، قاعدہ ہے اتخذ یتخذ کے دو مفعول آتے ہیں، ایک یہ ہے ایک یہاں مقدر ہے، وہ ہے الہن۔ اتخاذ یہ مصدر کی اضافت کم فاعل کی طرف ہے، اتخاذ مصدر اپنے مضاف الیہ دونوں مفعولوں سے مل کر ایک موجود ایک مقدر، یہ مجرور ہوا باجار کا، جار مجرور مل کے ظلمتم کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جا رہا ہوں، نحو اشتریت الفرس بسرجہ، جہاں بھی نحو کے بعد دو جملہ آئے تو وہاں ہم دو ترکیبیں کیا کرتے ہیں۔ نمبر 1 نحو مضاف، اگلا جملہ مراد اللفظ مضاف الیہ، جی کیونکہ نحو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اگلے کو مراد اللفظ کہنا ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے خبر ہو گئی مبتدا موصوف مثال ہو۔ دوسری ترکیب اشتریت فعل، تو ضمیر فاعل، الفرس مفعول بھی،
بی سرجی باجار سرجی مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور جار مجرور مل کے اشترا ایک دو کے متعلق کچھ قاعدے پڑھے ہوئے بار بار پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ولتادیہ یہ تو ہم نے کر لی نحو قولی تعالی ذهب اللہ بنورہم اس کی تو ویسے میں نے کر دی اوپر پھر کر رہا ہوں نحو مضاف اب یہاں والی یاد ہو تو یہ ہو جائے گی نحو مضاف قول مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر ذو الحال تعالی فعل ہوا فاعل اب یہ یاد رکھنا یہاں قد مقدر ہے فعل اپنے فاعل سے مل کے حال اب بولو ذرا ذو الحال حال مل کے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ یہ پکا قاعدہ ہے ذهب اللہ بنورہم مراد لفظ بدل مبدل منہ بدل مل کے نحو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر مبتدا مضمون مثال ہوگی آگے جا رہا ہوں ذهب فعل اس میں جلال شریف فاعل بنورہم باجار نوری مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے باجار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوا ذهب ذهب اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ آگے جا رہا ہوں ونحو ذهبت بزید ای اذهبت توجہ نہ سننا میں نے پڑھایا ہوا قاعدہ ای کے بعد مفرد پہلے بھی مفرد مبدل منہ بدل جی آگے جا رہا ہوں جب نحو کے بعد جملہ ہے اور آپ نے اسے مضاف الیہ بنانا ہے تو کیا کہنا ہے مراد لفظ جب آپ نے مراد لفظ کہہ دیا تو مفرد ہو گیا جب وہ مفرد ہو گیا آگے آ گیا ای تو کہنا پڑے گا مبدل منہ جا رہا ہوں نحو مضاف ذهبت بزید مراد لفظ مبدل منہ ای حرف تفسیر اذهبت مراد لفظ بدل مبدل منہ بدل مل کے نحو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر مبتدا مضمون مثال ہوگی الگ ذهبت فعل تو ضمیر فاعل بزید جار مجرور مل کے اس کے متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسرہ جی اذهبت فعل تو ضمیر فاعل ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی فعل اپنے فاعل سے مل کے مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ نحو اشتریت العبد بالفرس بالکل اسی طرح ہے دو ترکیبیں کیونکہ نحو کے بعد جملہ ہے نحو مضاف اشتریت العبد بالفرس مراد لفظ مضاف الیہ خبر ہوگی مبتدا مضمون مثال ہوگی ٹائم نہیں نا اشتریت فعل تو ضمیر فاعل العبد مفعول بھی بالفرس اس کے متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ نحو باللہ لا فعلن کذا دو ترکیبیں نمبر ایک نحو مضاف باللہ لا فعلن کذا مراد لفظ مضاف الیہ خبر ہوگی مبتدا مثال ہوگی آگے جا رہا ہوں باللہ جار مجھے یاد رکھنا جتنے بھی حرف قسم شرح میت میں پڑھیں گے جار مجھے مل کے اقسم نکالا ہوا ہے کیونکہ جتنے بھی پڑھیں ان کا فعل یہاں موجود نہیں اگرچہ با کا موجود ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا باللہ جار مجھے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے اقسم فعل کے اقسم فعل مضارع ہے تین میں سے ہے آنا اس کا فاعل فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم لا افعلن فعل مضارع ہے نون تقیل لام تقی ثقیلہ آنا واحد متکلم ہے آنا ضمیر اس کا فاعل کذا اس میں کنایا مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم اب اس کو جوڑتے نہیں آگے جا رہا ہوں نحو ارم بزید دو ترکیبیں نحو مضاف ارم بزید مراد اللہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ خبر مبتدا مضمون مثال کی ٹائم نہیں ہے ارحم فعل انت ضمیر اس کا فاعل با جار زید مجرور جار مجرور کے ارحم کے متعلق یہ الگ بات ہے کہ سید صاحب نے کہا کہ اس مثال میں صاحب ہو گیا کیوں کہ جو با استطاف ہوتی ہے یہ جو راحمہ یرحمو ہے اس کے یہ متعدی بنفسی ہوتا ہے یہ واسطے کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا اس کے آگے مفعول بھی یا اس کے آگے با نہیں آتی یہ با آنا غلط ہے آگے جا رہا ہوں نحو زید بالبلد دو ترکیبیں نمبر ایک نحو مضاف زید بالبلد مراد لفظ مضاف الیہ خبر ہوگی مبتدا مثال ہو کی آگے جا رہا ہوں زید مبتدا کیونکہ معرفہ ہے آگے جار مجرور ہے معرفہ کے بعد کلام کے شروع میں مبتدا جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت ثابت اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ نحو قولی تعالی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ بھائی تیسری مرتبہ آج کے سبق میں نحو قولی آ گیا اور میں پھر آخری مرتبہ دہرا دیتا ہوں قول مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنتے ہیں مبدل منہ تعالی سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے یا اللہ کے نام کی طرف لوٹنے والی ضمیر آ جائے تو پھر تعالیٰ کیا بنتا ہے حال اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف لوٹنے والی ضمیر کیا بنتی ہے حال لیکن اس کی حال میں نے اس کے لیے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے کچھ ہو یا نام کے تعالیٰ کے بعد کچھ ہو یا پہلے بھی ہو بعد میں اگر اللہ کے نام سے پہلے کچھ نہیں تعالیٰ کے بعد بھی کچھ نہیں تو پھر یہ مبتدا خبر بنتے ہیں اور جو قاعدہ میں نے تعالیٰ کے بارے بتایا
یہی جل جلالہ کے بارے میں، یہی اللہ اسمہ کے بارے میں ہے، آپ نے سنا نہیں؟ یا اللہ جل جلالہ، بالکل یہی ترکیب ہے، ذوالحال ہے جی، نا وہ مضاف قول مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر حال، ذوالحال مل کے قول کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، قول مقول کے معنی میں ہے۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ مراد اللفظ کیا بن گیا؟ بدل، مبدل منہ بدل مل کے نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا موضوع مثال ہوگی۔ آگے جا رہا ہوں، لا تلقوا فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، اور وہ مضارع ہے، نہیں مضارع ہی ہوتا ہے، تو 9 میں سے فاعل 7 ہے۔ یہ با زائدہ ہے، قاعدہ سن لے، با زائدہ حروف جارہ زائدہ متعلق نہیں ہوتے، جو بھی زائدہ ہوگے وہ جی یہ با زائدہ ہے۔ ایدیکم مضاف الیہ مل کے مفعول بھی ہے لا تلقوا کا، الی التعلق کا جار مجرور مل کے لا تلقوا کے متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یاد رکھیں قول کا مقولہ نہیں آتا، قول کا آگے مبدل منہ قول مبدل منہ بدل ہوتے ہیں، قال یقول کا مقولہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترکیب میں نے کر دی، اب میں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ جی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے با کے 8 معانی۔ 8 نمبر 1 تعلیل، نمبر 2 مسابت، نمبر 3 تعدیہ، نمبر 4 مقابلہ، 5 قسم، استطاف، ظرفیت، اور نمبر 8 زیادت۔ یہ 8 معنی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کل شرح میت میں لکھے ہیں 10، 2 ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے، 2 جو معنی پڑھے ہیں 10 میں وہ کثیر الاستعمال ہے، اور یہ 8 ان 10 کے اندر قلیل الاستعمال۔ دلیل یہ ہے ان 8 کے لیے قد تکون ہے، ان 2 کے لیے قد تکون نہیں تھا، لہذا وہ کثیر الاستعمال ہیں، یہ 8 قلیل الاستعمال۔ ٹائم تھوڑا ہے، میری کتاب گم کی آپ نے، اس لیے کچھ باتیں رہ جائیں گی پھر انشاءاللہ۔ توجہ ہے جی۔ آج پہلا معنی یہ جی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے۔ با کا کیا معنی جی؟ تعلیل۔ تعلیل کا لغوی معنی ہوتا ہے علت بیان کرنا۔ اصطلاحی معنی یہ با بتائے گی میرا ماں بعد میرے متعلق کی علت ہے، میں نے جو کہہ دیا فٹ کرنے لگا ہوں، یہ ہے با، یہ ہے ماں بعد، یہ با بتا رہی ہے میرا ماں بعد میرے متعلق ظلم تم کی علت ہے، بتا دیا میں نے، فٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وجہ یہ کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو یہ با کا ماں بعد بچڑے کو ان کا معبود بنانا ظلم تم کی علت۔ آگے جا رہا ہوں نہ وہ اس طرح، تو یہ با مسابت، یہ آخر میں پڑھاتا ہوں، پہلے تعدیہ پڑھاتا ہوں۔ کیا ہمارا انداز ہے، ہم پہلے آسان پڑھاتے ہیں پھر مشکل پڑھاتے ہیں۔ تو جو ہے تعدیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے متعدی بنانا۔ با تعدیہ وہ ہے جو فعل لازم کے بعد آتی ہے کسی معمول پہ، فعل لازم کے آگے آتی ہے اور آ کے اسے متعدی بنا دیتی ہے۔ میں مثالیں پڑھوں گا، جاء یجیء کے آگے با آ جائے تو جاء یجیء کو متعدی بنا دیتی ہے، اتا یاتی کے آگے با آ جائے اسے متعدی بنائے گی۔ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا، سرکار نے فرمایا نا کتنا چھوڑ کے آیا ہے، انہوں نے کہا جی تو بنصف مالی، ادھا لے کے آیا ہوں، جی تو بنصف مالی، جی تو آیا نہیں لایا ہوں، ادھا لایا ہوں، پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے بیچارے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ تو حضرت عمر کے ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، لفظ پڑھنے لگا ہوں، اتا بکل ما عندہ، اتا بکل ما عندہ، حضرت ابو بکر لائے، جو کچھ تھا سارا لائے۔ ویسے تو عطا کا معنی آنا ہے، با آ گئی تو معنی بن گیا لانا۔ جی آپ سوئے رہو، تعدیہ متعدی بناتی ہے، ذہبہ کے بعد آگے با آ جائے تو ویسے ذہبہ کا معنی آنا ہے، اب معنی ہوگا لے جانا، جیسے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا۔ میں سبق پڑھا رہا ہوں، یہ ایک اور مثال دی، ذہبت بزید، کیا مثال دی؟ 2 مثالیں دے دی، اور آگے نکالا اذهبت۔ یہ بتانے لگے ہیں کہ سیبوے کہتا ہے کہ چاہے کوئی لفظ با کے ساتھ متعدی ہو چاہے باب افعال کے ساتھ متعدی ہو، مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مبرد کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی با کے ساتھ متعدی ہو تو معنی اور ہوتا ہے، حمزہ باب افعال کے ساتھ متعدی ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ اس یہاں اذهبتہ نکال کے بتا دیا، وہ میں نے نہیں بتایا کہ مبرد کیا کہتا ہے، لیکن اس کے نزدیک فرق ہے،
सिबवे कहते हैं दोनों का माना एक ही है, बाबे फाल से मुतद्दी करो या बा से मुतद्दी करो, एक ही है, मैंने बता दिया जी। मुकाबला पढ़ाने लगा हूं, लुग़वी माना है बदला जी, बा मुकाबला बताती है मेरा माँ बाप किसी का इवद है, किसी का बदला है, ये आसान माना है जो आम इस्तेमाल में होता है। बा कसम ये बताती है मुतकल्लिम ने मेरे माँ बाप का जिक्र करके अपनी बात को पक्का किया, पुख्ता किया, बता दिया। इस्तेताब मुश्किल है, ये बाद में बताता हूँ। ज़रफ़ियत बताता हूँ। ज़रफ़ियत बा ये बताती मेरा माँ बाप मेरे माँ कबल के लिए ज़रफ़ है। बा ज़्यादा बता रहा हूँ, बा ज़्यादा वो बा होती है जिसको कलाम से गिरा दिया जाए तो मफ़हूम ना बदले, मफ़हूम, ये मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, वगरना यहाँ ज़्यादत के बारे में बताया जाए तो ये 3-4 मिनट ले जाएगा हमारे। बा ज़्यादत का इतना बता दिया कि इसको गिरा दिया जाए तो मफ़हूम नहीं बदलता, मफ़हूम जी। मैंने 6 माने पढ़ा दिए, 2 रह गए मुसाहबत और इस्तेताफ जी। अब ये दोनों थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, अब ये मैं पढ़ाने लगा हूँ। बा मुसाहबत वो बा है जो बताती है मेरा माँ बाप मेरे मुतअल्लक़ के मामूल का निस्बत में शरीक है। ये सारी बातें याद रखनी है। मेरा माँ बाप मेरे मुतअल्लक़ के मामूल का निस्बत में शरीक है। फिट कराने लगा हूँ, ये बा है मुसाहबत वाली, बता रही मेरा माँ बाप मेरे मुतअल्लक़ के मामूल। अब उसके मामूल फ़ाइल भी उसका मामूल है, मफ़ूल भी उसका मामूल है। कभी वो माँ बाप फ़ाइल का शरीक होगा, कभी वो माँ बाप मफ़ूल का शरीक होगा। यहाँ ये माँ बाप फ़ाइल का शरीक नहीं मफ़ूल का शरीक है। भाई टाइम थोड़ा है, आपने तवज्जो नहीं की, मैंने 3 मरतबा कम से कम पढ़ाया है। मेरा माँ बाप मेरे मुतअल्लक़ के मामूल का निस्बत में शरीक है कि ए जड़ा मेरा मुतअल्लक़ है एदा जड़ा मामूल है, मेरा माँ बाप इस मामूल का शरीक है निस्बत में कि एदी निस्बत इधर है एदे नाल जी। मैं पढ़ा चुका हूँ, आगे जा रहा हूँ जी। इस्तेताब पढ़ाने लगा हूँ। बा इस्तेताब का लुग़वी माना है नरम करना, इस्तिलाही माना ये बताएगी कि मेरे माँ बाप का मुतकल्लिम ने जिक्र करके मुखातब के दिल को नरम किया और मेरे लिए उसे कोई चीज़ मांगी। दोबारा कह रहा हूँ, आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। ये बताएगी मुतकल्लिम ने मेरे माँ बाप का जिक्र करके मुखातब के दिल को नरम किया और मुखातब से मेरे लिए कोई चीज़ मांगी। इरहम भी ज़ैदिन पे फिट कर देते अगर जो मिसाल गलत है। ज़ैद के फटे पुराने कपड़े, टूटा हुआ जूता, तो मैंने कहा ओए ज़ैद पे तरस खा, तो मैंने जिसको कहा ज़ैद पे, मैंने ज़ैद का जिक्र करके ओए देखो ज़ैद पे तरस, उसके दिल को किया नरम और फिर उससे ज़ैद के लिए मांगी चीज़ जी। मैंने बयान कर दिया कुछ ना कुछ जी, समझ आ रही है। अब हम तर्जमा करेंगे इंशाल्लाह, जो पढ़ा उसको ऊपर फिट करेंगे। आपने हमारा तर्जमा सुनना है जी। तर्जमा मैं तर्जमा यूं करूंगा कि कद तकूनु लितालील, ये सब के साथ लगाऊंगा। तहकीक कभी बा, अंदर ज़मीर का मर्जे बा है, और तहकीक कभी बा तालील के लिए होती है। वक़फ़ हो गया इधर, अब आगे इसका करूंगा, फिर यहां फिर ये लगाऊंगा, दोबारा कह रहा हूं। और तहकीक कभी बा तालील के लिए होती है। बा तालील की मिसाल, ओ मिसालू, बा तालील की मिसाल अल्लाह ताला के फरमान। फरमान इसलिए कि कौल बमाना मकूल, अगर ये मसदर अपने माना में होता तो फरमान तर्जमा नहीं होता, फिर फरमाना कहना। तहकीक कभी बा तालील के लिए होती है। बा तालील की मिसाल अल्लाह ताला के फरमान, यानी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखादिकुमुल इजला की मिसल में है। आगे जा रहा हूं। तहकीक कभी बा मुसाहबत के लिए होती है। बा मुसाहबत की मिसाल इश्तरैतुल फरसा बिसरजी की मिसल में। आगे जा रहा हूं, अब मेरा अंदाज सुनते जाना। तहकीक कभी बा तादिया के लिए होती है। बा तादिया की मिसाल अल्लाह ताला के फरमान यानी ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम की मिसल में है, और बा तादिया की मिसाल ज़हबतु बिज़ैदिन यानी अज़हबतु की मिसल में है। तहकीक कभी बा
مقابلہ کے لیے ہوتی ہے۔ با مقابلہ کی مثال اشتریت العبد بالفارسی کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با قسم کے لیے ہوتی ہے، با قسم کی مثال باللہ لا فلن کذا کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با استعطاف کے لیے ہوتی ہے، با استعطاف کی مثال ارم بزیدن کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با ظرفیت کے لیے ہوتی ہے، با ظرفیت کی مثال زید بالبلد کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با زیادت کے لیے ہوتی ہے، با زیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کی مثل میں ہے۔ یہ میں جو میں نے کیا ہے اس لیے کہ ساری مثال نہیں ہے، یہ انکم ظلمتم ساری مثال تو با تعلیل کی نہیں، اشتریت الفرض یہ ساری مثال نہیں، یہ ساری مثال نہیں، یہ ساری مثال نہیں، میں ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ کروں گا۔ تحقیق کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے، با تعلیل کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با مسابت کے لیے ہوتی ہے، با مسابت کی مثال اشتریت الفرس بسرجی کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با تادیہ کے لیے ہوتی ہے، با تادیہ کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی ذهب اللہ بنورہم کی مثل میں ہے، اور با تادیہ کی مثال ذهبت بزید یعنی اذهبت کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با مقابلہ کے لیے ہوتی ہے، با مقابلہ کی مثال اشتریت العبد بالفارسی کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با قسم کے لیے ہوتی ہے، با قسم کی مثال باللہ لا فلن کذا کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با استعطاف کے لیے ہوتی ہے، با استعطاف کی مثال ارم بزید کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با ظرفیت کے لیے ہوتی ہے، با ظرفیت کی مثال زید بالبلد کی مثل میں ہے۔ تحقیق کبھی با زیادت کے لیے ہوتی ہے، با زیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کی مثل میں ہے۔ جو مثالیں رہ گئی ان کا ترجمہ بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین سمیت، اللہ تعالیٰ کا ذاب اللہ ان کا نور لے گیا، میں زید کو لے گیا یعنی زید کو لے گیا، میں نے غلام خریدا گھوڑے کے بدلے، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور ایسا کروں گا، تو زید پہ رحم کر، زید شہر میں ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا سبق نمبر 9 مکمل ہو گیا۔